گھریلو ملازم کو نوکر نہیں گھریلو کارکن کہنے کا بل منظور کر لیا گیا۔ سندھ اسمبلی سے منظور سندھ ڈومیسٹک ورکر ویلفیئر بل بنا دیا گیا۔ سندھ اسمبلی سے منظور سندھ ڈومیسٹک ورکر ویلفیئر بل، گورنر سندھ کو ارسال۔ سندھ میں بچوں سے گھریلو کام اور مزدوری کرانے پر پابندی ہوگی۔ ملازمین کو عید پر تنخواہ اور چھٹی دینا لازمی ہوگی۔ بل کے متن میں کہا گیا کہ خواتین ملازمین کو ڈیلیوری کے وقت 6 ہفتے کی چھٹی دینا لازمی ہوگی۔ مالک بیمار ملازمین کے علاج معالجے کے ساتھ چھٹی دینے کی پابند ہوگی۔ گورنر سندھ کی منظوری سے بل فوری نافذ العمل ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں پنکی کیس پر ہنگامہ خیز بحث۔ راجہ پرویز اشرف ذاتی حیثیت میں پیش الزامات مسترد کر دیے۔ کمیٹی نے پنکی کیس کی مکمل انکوائری کا حکم دے دیا۔ متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی اور تحریری رپورٹ طلب۔ کراچی پولیس چیف نے واضح کیا پنکی کو لاہور نہیں کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ خواجہ اظہر نے دعویٰ کیا کہ پنکی 6 ماہ میں باہر آ جائے گی۔ قادر پٹیل نے طنز کیا کوکین تو امیروں کا نشہ ہے۔ سندھ اسمبلی میں غیر قانونی جرگوں کے خلاف اہم بل پیش۔ نجم مرزا نے متوازی انصاف کے خاتمے کے لیے بل جمع کرا دیا۔ غیر قانونی جرگوں اور پنچایتوں کو جرم قرار دینے کی تجویز، اجتماعی سزا، تشدد اور گھروں کو جلانے پر سخت پابندی کی شق، جبری شادی اور سوشل بائیکاٹ کو غیر قانونی قرار دینے کی تجویز، پولیس اور عدالتوں تک رسائی روکنے والوں کے خلاف کارروائی کا بل، شہریوں کو ہر بنیاد پر مساوی قانونی تحفظ دینے کی شق شامل۔ ایس بی سی اے کا ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز 2026 ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ایس بی سی اے کی مختلف فیسوں اور چارجز میں اضافے کی منظوری۔ تعمیراتی شعبے پر اضافی بوجھ کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ رہائشی منصوبوں کی اسکروٹنی فیس 17 روپے 50 پیسے فی اسکوائر فٹ مقرر۔ کمرشل منصوبوں کی اسکروٹنی فیس 25 روپے 25 پیسے فی اسکوائر فٹ مقرر۔ انڈسٹریل پلاٹس کی اسکروٹنی فیس 22 روپے فی اسکوائر فٹ کر دی گئی۔ میونسپل حدود سے دور صنعتی پلاٹس کی فیس 1 روپے 50 پیسے کر دی گئی۔ ہیوی ٹریفک کے لیے شہر سے باہر جدید ٹرمینل بنانے کا فیصلہ۔ ناردرن بائی پاس پر ہیوی وہیکل ٹرمینل بنائے جائیں گے۔ کراچی پورٹ سے ناردرن بائی پاس تک خصوصی ہیوی وہیکل ٹریک تعمیر ہوگا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ کراچی کے لیے جدید ٹرانسپورٹ منصوبوں کی منظوری۔ 500 نئی ای وی بسیں خریدی جائیں گی۔ 50 نئی ڈبل ڈیکر بسیں کراچی کی سڑکوں پر دوڑیں گی۔ خواتین کے لیے مزید 500 پنک ای وی اسکوٹیز خریدنے کی منظوری۔ مرتضی وہاب و کمشنر کراچی کی زیر صدارت انڈسٹریل زون سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف انڈسٹریل زونز کے نمائندوں اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر میئر کراچی اور کمشنر کراچی کو بریفنگ دی گئی۔ اورنگے نالے میں گر کر شہری کی ہلاکت پر بڑا فیصلہ۔ عدالت کا اہل خانہ کو 1.5 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا حکم۔ ٹی ایم سی ذمہ دار قرار، کے ایم سی بری الذمہ۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا قیمتی جان غفلت کی نظر ہوئی۔ خطرناک مین ہول بند نہ کرنا نااہلی ہے۔ 6 سال سے شناختی کارڈ بلاک، خاتون انصاف کے لیے عدالت پہنچ گئی۔ بینک اکاؤنٹس بند ہونے سے بلوں کی ادائیگی بھی مشکل۔ سندھ ہائی کورٹ میں نادرا اور وزارت خارجہ سے جواب طلب۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ سارا کو پاکستانی شہریت کی بنیاد پر 3 بار شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جاری کیے گئے۔ چوتھی مرتبہ اعتراض کر کے شناختی کارڈ کی تجدید نہیں کی گئی۔ بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے، عبدالکریم رند ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ تعینات۔ محمد مستقیم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 نشویر و فروز تعینات۔ محکمہ سروسز، جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ پنجاب کے نئے سیس پر صنعت کار برہم، ایف پی سی سی آئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 0.9% سیس سے پیداواری لاگت میں بڑا اضافہ متوقع۔ خام مال اندر آئے یا باہر جائے دونوں طرف ٹیکس پر شدید اعتراض۔ ایف پی سی سی آئی کا پنجاب سیس فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ ثاقب فیاض مغو بولے نئے ٹیکس سے برآمدات کو شدید دھچکا لگے گا۔ چیئرمین ایف پی سی سی آئی آصف شکور کا بھی تحفظات کا اظہار۔
وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ تعطیلات 26، 27 اور 28 مئی تک ہوں گی۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جاپانی قونصل جنرل کی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال، تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، وفد نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا، تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان، 22 مئی کو کراچی میں 14 مقامات پر مظاہرے ہوں گے۔ قائم مقام امی جماعت اسلامی کراچی کا عوام کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے عزم کا اعادہ، واضح کیا مظاہروں سے بات نہیں بنی تو ملک گیر ہڑتال ہوگی، الزام لگایا شہر قائد کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہے، یلو لائن منصوبے کی لاگت بڑھ رہی ہے۔ میئر کراچی کا شاندار اقدام، خصوصی بچوں کے لیے بڑی خوشخبری، گلشن اقبال سپورٹس کمپلیکس میں مفت سوئمنگ ٹریننگ کا آغاز، 7 سے 10 سال کے خصوصی بچوں کے لیے سوئمنگ کلاسز کا آغاز ہوگا، 250 سے زائد بچوں کا داخلہ مکمل، کلاسز جلد شروع ہوں گی۔ گرمی بڑھتے ہی بچے بھی مختلف امراض میں مبتلا، ڈائریا، گیسٹرو، نمونیا اور دیگر امراض میں اضافہ، NICH اسپتال میں کیسز بڑھ گئے، ماہرین صحت کا بچوں کو صاف اور تازہ خوراک کھلانے کا مشورہ۔ موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کی بجٹ تجاویز، گاڑیوں کی امپورٹ پالیسی میں نرمی کا مطالبہ، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بیگیج اسکیم فوری بحال کرنے کی اپیل۔ آل پاکستان موٹر ڈیلرز کے مطابق گاڑیوں پر 127 سے 485% تک ٹیکسز عائد ہیں، جو دنیا میں کہیں نہیں۔ قازق تاجروں کو سرمایہ کاری کی دعوت، گوادر اور کراچی بندرگاہیں وسیع ایشیا کے لیے نئی تجارتی گیٹ وے بننے کو تیار۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے قازق وفد کی ملاقات، فریڈم ہولڈنگ کارپوریشن کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی، معاشی اور میری ٹائم پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار۔ IT برآمدات میں ریکارڈ اضافہ، ڈیجیٹل پاکستان کا خواب حقیقت بننے لگا، پاکستان کی ایکسپورٹس نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ICT برآمدات 3.81 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، اپریل میں 33% اضافے سے $423 ملین۔ روسی قونصل جنرل کا CT21 آفس کا دورہ، آندرے وکٹوریچ پیڈروف کی CT21 ٹیم سے ملاقات، ثقافتی اور صحافتی روابط کے فروغ پر زور دیا گیا، کہا ثقافتی تبادلوں سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اور فخر زمان اور سائم ایوب آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر، PCB کے مطابق فخر زمان اور سائم ایوب سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان آسٹریلیا سیریز 30 مئی سے شروع ہو رہی ہے، دونوں کھلاڑی میڈیکل سٹاف کی نگرانی میں ریہیب کے عمل سے گزر رہی ہیں۔